بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور جناب ڈاکٹر ساجد صدیق نظامی آج ہمیں دستیاب ہیں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. سر بہت شکریہ، وقت عنایت کیا آپ نے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا. سوال چونکہ آپ میرے دوست ہیں اور آپ سے بے تکلفی سے بھی بات کی جا سکتی ہے جی، تو وہ جو بے تکلف سا سوال ہمارے ذہن میں ایک آتا رہتا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ اس پر بہت سے سوالات طالب علموں کی طرف سے آتے ہیں ہمارے، اور جو ہم جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ تحقیقی معاملات کے ساتھ نہیں ہے تو ان کے ذہن میں بھی آتا ہے. تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو تدوین ہے، جی، رفتہ رفتہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس وقت یہ ایک پورا پورشن جو ہے اس کا وہ موجود ہوتا تھا اور ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ مخطوطہ کیا ہوتا ہے اور ترک کیا کورس آؤٹ لائن میں شامل تھا. آہستہ آہستہ جو سلسلہ، بلکہ پہلے تو اس سے پہلے جو ہم نے دیکھے ہیں کورس، اس میں تحقیق کا الگ کورس ہوتا تھا، تدوین کا الگ کورس ہوتا تھا. جی ایسا ہی. تو اب وہ سکڑتا جو ہے وہ میرے خیال میں تدوین کی تعریف اور ایک جو متنی تنقید والی کتاب ہے خلیق انجم کی، اس کے جو زیارت ہے، زیارت ہی کہیں گے ہم اس کو، ایسے کہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے، تو اس تک جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے. تو آہستہ آہستہ تدوین جو ہے اس کو نکال باہر کیا گیا ہے اس سارے کورس آؤٹ لائن سے. اچھا، وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ طالب علموں کی دلچسپی نہیں ہے. محققین بھی جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ تدوین کے کام بہت کم ہیں نسبتاً پہلے ہی سے اس میں. تو اس سارے تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ یعنی یہ غلط طور پر اس کو نکالا گیا ہے یا واقعتاً اس کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ یہ خود جتنی اس کی جگہ بنتی ہے اس جگہ پر آ گئی ہے؟ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پہ آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ تدوین کب تک چلے گی؟ دیکھیں جی، تدوین جو ہے وہ ایک میری دانست میں بہت بنیادی شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سکل ہے اور تحقیق کا ایک شعبہ سمجھ لیں یا الگ سے ایک بھی اس کو شعبہ قرار دیا جا شعبہ علم ہے، کوئی ایسا اس میں سلسلہ نہیں ہے. اور ضرورت اس کی موجود ہے، رہے گی، کیونکہ اس کا بنیادی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو درست تر متن تک رسائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک مدون کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ممکنہ حد تک جو ہے وہ اصل متن کی یا درست متن کی جو بازیافت ہے وہ کرے، اور وہ سلسلہ بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک. تو ہمارے پاس خصوصاً اہل اردو کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے. ہم اگر ادبیات کی تاریخوں کو یا روایتوں کو دیکھیں جہاں پر پرنٹنگ پریس کی صورتحال بہت پہلے میسر آ گئی تھی، ان کے ہاں بھی یہ چیز آج اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے. ایون پرنٹنگ پریس کی سہولت کے ہوتے ہوئے بھی جو ان کے بڑے ادیب ہیں ان کے جو ایڈیشنز ہیں، کریٹیکل ایڈیشنز ہیں، وہ آج تک مرتب ہوتے ہیں اور چھپتے ہیں. اور لوگ باقاعدہ مقابلہ کر کے، جو محققین ہیں یا جو سنجیدہ طالب علم ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ ایڈیشن خریدوں جس میں تدوین کے صحیح اصولوں کے مطابق اس متن کو ترتیب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ تو ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس ہے نا. جی، لیکن محض ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. آپ بنیادی طور پر وہ متن جو ہے اس کو اس کی اصل حالت میں یا درست تر حالت میں لوگوں کے سامنے ایک طرح سے دوبارہ پیش کر رہے ہیں. اسی کو ڈاکیومنٹ کہہ رہے ہیں نا. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی دستاویز فراہم ہو جائے جو ہر اعتبار سے قابل اعتبار بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بنیاد بنتی ہے. ٹھیک ہے. اگلے کاموں کے لیے جب آپ کے پاس درست متن موجود ہوگا تو آپ اعتماد کے ساتھ آگے کام کر سکیں گے. اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے کہ جب تک جامعات میں چلن نہیں تھا پی ایچ ڈی زیادہ ہونے کا یا ایم فل وغیرہ کے سلسلے نہیں تھے، تو انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پہ ہمارے بہت اچھے محققین اور مدونین جو تھے ان کی طرف سے بہت اچھے کارنامے سامنے آتے رہے ہیں تدوین کے معاملے میں. اور پھر رفتہ رفتہ یہ سلسلہ جو ہے وہ محدود اور محدود تر ہوتا گیا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ہے. اور اب جو ہے وہ محض چند ایک موضوعات ہیں اور وہ بھی نظری نوعیت کے جو ہے تھیوریٹیکل اس پہ موجود رہ گئے، اور وہ بھی جس طرح پڑھائے جاتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہی ہے. لیکن بہرحال اس کی اہمیت افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی بھی بہت ضرورت ہے ایسے اسکلڈ ایڈیٹرز کی جو اس طرف آئیں اور یہ کام کریں. اس کی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا سرمایہ ایسا ہے. جی وہی سوال میں آپ سے کرنے لگا تھا. مثلاً کون سا ایسا ہے؟ آپ دیکھیں 18ویں صدی کے شاعر جو تھے یا جو نثر نگار تھے اہم، وہ ایک حد تک آپ نے دریافت کر لیے. 19ویں صدی کے کر لیے، 20ویں صدی کے نصف اول تک کے جو لوگ ہیں
وہ بھی آپ نے کافی حد تک کر لی ہے. اس کے بعد پریس اور باقاعدہ کتابیں چھپنے لگی ہیں. اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مثلاً آپ مجھ سے جو بات کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی ہی زبان میں اپنے ہی لفظوں میں وہ ایک جگہ پر ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایسی تو اب ظاہر ہے جب آپ کے پاس یہ سہولتیں میسر ہو گئی ہیں کہ جو متن آپ کے تھے وہ آپ کو اصل حالت میں ویسے ہی دستیاب ہونے لگے, کتاب کو ری پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے صرف. جی جی جی. تو ایسے میں آ کے تدوین کی ضرورت پھر بھی باقی رہے گی. بالکل رہے گی. دیکھیں اس کے 2 یا 3 پہلو اس کے بنا ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ متون جو بالکل ہی نہیں چھپ سکے. جی بالکل. اور ایسے خاصے متون موجود ہیں ہمارے پاس بکھرے ہوئے ہیں برصغیر کی لائبریریوں میں, باہر بھی ہماری یورپی اور امریکہ کی لائبریریوں میں بھی, جو ابھی تک مرتب ہی نہیں ہو سکے. اور بیشتر متون ایسے ہیں جن کا علم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تلاش ہی نہیں. اب وہ جو ہے کہ جی فہرست سازی کا مسئلہ ہے وہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ موجود ہے. اچھا, دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب پرنٹنگ پریس کی سہولت میسر آ بھی گئی تو بھی جو کتابیں ارلی پیریڈ میں چھپنا شروع ہوئیں اور یا بعد تک چھپتی رہیں, لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی. تو ہم صرف اس وجہ سے کہ ایک بار وہ پرنٹ ہو گئی ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل اعتماد سورس ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, بہت سارے ایسے متون ہیں جو متعدد دفعہ شائع ہوتے رہے اور پرنٹ ہوتے رہے, لیکن پھر بھی ان کی ایڈیٹنگ کی ضرورت باقی رہی. جیسے فسانہ عجائب کی ایک بہت نمایاں مثال ہمارے سامنے ہے کہ رشید حسن خان صاحب نے اس کے پرنٹ ایڈیشنز کی بنیاد پر ہی اس کا جو ہے درست متن جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے. اور وہ بہت بڑا کام ہے, اگر ضرورت تھی تو تبھی ہوا نا. جی بالکل, جو انہوں نے کیا ہوا ہے. حالانکہ اس میں مخطوطات کی اس کا عمل دخل نہیں تھا اور وہ پرنٹڈ فارم میں سب چیزیں موجود تھیں, لیکن پھر بھی اس کا سلسلہ موجود تھا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو کام ہو چکے ایڈٹ کسی نہ کسی سطح پہ, ان میں جہاں بہتری کی گنجائش ہے اسے بہتر ہونا چاہیے. تو یہ 3 درجے بنتے ہیں اس سارے کام کے. جو پہلا سلسلہ ہے اس میں چند ایک گزارشات جیسے میں کرتا ہوں. فوراً جو میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے کہ حافظ محمود شیرانی ہے. جیسے اب حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھتے وقت جو بہت سارا مواد جمع کیا اور مختلف چیزیں اکٹھی کی, اور پنجاب کے علاقے میں خاص طور پہ کیا صورتحال تھی ادبی روایت کی اردو کی, اس حوالے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ذخیرے میں یہاں موجود ہیں, لیکن ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں انگریزوں کی آمد سے پہلے اردو کی ادبی روایت کیا تھی. چند ایک کام ہوئے ہیں لیکن ان میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے شیرانی صاحب کا ایک مضمون ہے ان کے مقالات جو مجلس سے چھپے ہیں, اس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے 10-12 مثنویوں کے نام دیے ہیں جو پنجاب میں انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں لکھی جا چکی تھی اردو میں, اور وہ سلسلہ 18ویں صدی کے اواخر میں موجود تھا. یعنی 1780 کی دہائی کی ایک مثنوی کا ذکر کیا انہوں نے جو قصور میں لکھی گئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی 10-12 مثنویوں کا ذکر کیا انہوں نے. تو وہ متون ایسے ہیں جن کا علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تدوین کے بعد اگر وہ سامنے آئیں گے یا ویسے بھی ان کا علم ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چل سکے گا کہ پنجاب کے خطے میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کی ادبی روایت کیا تھی. جو نئے زمانے میں چیزیں ہیں جس میں نبی کہیں ان کی بھی تدوین کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہمارے زمانے میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں, جی اس میں بالکل اس کی دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں. چند ایک میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ بعض اوقات آپ کو بھی پتہ ہے پرنٹنگ کے مسائل جو ہیں یا پبلشرز کے جو مسائل ہیں یا ادیب یا تخلیق کار کے جو ذاتی مسودات ہیں, یا جب کوئی چیز چھپنے کے لیے بھیجی گئی تو کچھ حصہ اس میں شامل نہ کیا گیا, کچھ نکال دیا گیا محض مجبوریوں کی وجہ سے, کچھ اور مسائل کی وجہ سے, اور پھر جیسے چھپا اس کی کمپوزنگ کی گئی, اس میں جو پروف کی غلطیاں رہ گئیں, اس میں ترتیب کے کچھ مسائل پیدا ہو گئے, اس میں انتصاب کسی اور کی طرف ہو گیا چیزوں کا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اس مشینی کتابت اور پرنٹنگ کے دور میں بھی پیش آتی ہیں. اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس کتابی صورت میں نہیں چھپتی, رسائل میں بکھری بھی رہتی ہیں. اس طرح کے کام پبلشر کو نہیں کرنے چاہیے. پبلشر کرے گا تو وہ اس وقت کرے گا جب اس کو کوئی تجارتی مفاد اس سے وابستہ ہوگا, اور اگر کرے گا تو ان اصولوں پہ نہیں کرے گا جس پہ وہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یا بعض مرتبین ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض اطلاع کی بنیاد پہ وہ چیز وہاں سے کاپی کرتے ہیں, اس کو کمپوز کرواتے ہیں, اس کو شامل کر دیتے ہیں کتاب میں, لیکن ہم اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ درست متن ہم تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. اور ایسا کام بھی اس وقت بہرحال موجود ہے اور ہو رہا ہے. جیسے ہمارے دوست ہیں عدنان بشیر صاحب,
انہوں نے سربت کے حوالے سے جو کام کیا ہے آپ کے سامنے، حالانکہ وہ بہت پرانا آدمی نہیں ہے، بالکل قریب پہ ہے وہ ہمارے، یعنی ان کے وفات کو ابھی 30 برس ہوں گے، تو لیکن پھر بھی ضرورت موجود تھی. اور اس طرح اس سے پہلے کے شاعروں پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں، تخلیق کاروں پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا سلسلہ تھا. اور پھر بہت سارے وہ لوگ ہیں، دیکھیں جیسے اب ہمارے سامنے بہت نمایاں لوگ جیسے سر سید احمد خان تھے یا ان کے اور قریبی لوگ تھے، ان کا تو کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے، ریکارڈ چھپا میں مل جاتا، اگرچہ وہ بھی پورا نہیں ملتا. لیکن اسی زمانے میں جو بہت سے اور لوگ لکھنے والے تھے، جیسے اودھ پنچ کا سلسلہ ہے، اب تو اس کی فائلیں ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اگر وہ فائل، حالانکہ وہ بہت قیمتی چیزیں چھپتی رہی اس میں، آپ اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. پر ایک صاحب نے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں لغات کے حوالے سے کی ہیں، وہ ایسے ایسے مضامین ہیں بالکل کہ آپ ان کو جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کس سطح پر آدمی جا کر کمنٹ کرتا ہے کام پر. یہ ایسے ہی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے 19ویں صدی میں ہمیں جب پرنٹنگ کی صورتحال، پرنٹنگ پریس کی موجود سہولت ہوئی تھی یہاں پہ، تو اس کے بعد اتنا سرمایہ چھپا ہے ہمارے ہاں، ان میں سے بیشتر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. مختصر قصے، مختلف منظومات، بہت سے دیوان شعراء کے جن کے ہمیں صرف پتہ ملتا ہے کہ چھپے تھے، موجود نہیں ہیں. تو اس لیے بہرحال تدوین جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. اب دیکھیں مثلا آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں، یعنی جو ادبی تاریخ ہے، تو اس میں آپ کو جب ہم کلاسیکی دور کو اگر شروع کریں، مطلب قلی قطب شاہ سے بھی شروع کر لیں فرض کریں، ویسے تو ذرا پہلے سے چلو دکن کی روایت ہے، لیکن شروع کریں تو غالب تک آتے آتے ہم مطلب 18-20 شاعروں میں سارا معاملہ بھگتا دیتے ہیں. ایسے ہی زیادہ تر جو نام ہے، ایسے ہی نثر نگاروں کا نام لیں تو ہم 7-8 لوگوں کا ذکر کر کے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ 300 سال جو ہیں وہ پورے گزر گئے، لیکن ظاہر اتنے لوگ تو نہیں تھے. ایسے ہی تو ہماری معلومات سنجیدہ لوگوں کی جو معلومات ہیں وہ بھی اتنی ہی ہیں تقریباً، اور اتنے ہی لوگوں کو جانتے ہیں، اور ان میں سے 5-7 نام ہم دہراتے رہتے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں. لیکن اگر آپ بالاستیاب سارے معاملے کو دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کی چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک رخ اس پہلو کا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خصوصاً وہ دور شمالی ہندوستان کا جب اردو ابھی پرورش پا رہی تھی، اور اردو نثر خاص طور پہ ابھی اس طرح ترقی یافتہ صورت میں نہیں سامنے آئی تھی، تو وہ متون جو ادبی نہیں تھے، جی یہ بہت اچھی بات ہے، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم جب اردو کا نام لیتے ہیں، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا، جب ہم اردو کہتے ہیں تو اس سے مراد ہم لیتے ہیں اردو ادب. ایسے اردو کا طالب علم جب ہم جاتے ہیں، جب تحقیق کے بارے میں سوچتا ہے، تنقید کے بارے میں سوچتا ہے، تو غزل، نظم، افسانہ، ناول، یہیں سے اردو اس کی شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو تاریخ کی کتاب لکھی جا رہی ہے، مذہب کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی سائنس کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. 18ویں صدی کے اواخر کی جو 3-4 دہائیاں ہیں، اس میں ہمیں کئی ایسے متون ملتے ہیں جو براہ راست ادبی متن نہیں ہیں یا ادبی روایت سے نہیں جڑے ہوئے، لیکن اردو نثر اور اردو زبان کے مختلف پہلو جو ہمیں ان کو پڑھ کے سامنے آتے ہیں کہ اس میں کس نوعیت کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مخاطب کے اعتبار سے کیا تبدیلی آ رہی ہے، موضوع کے اعتبار سے کیا تبدیلی آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ مراد اللہ سنبھلی تھے، انہوں نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی تفسیر لکھی 1770 کی دہائی میں. اب کہنے کا وہ ایک مذہبی متن ہے، لیکن اردو میں لکھا ہمارے ہوا ہے. لیے اردو نثر کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے ہمیں، کیونکہ تب تک ہمیں اردو نثر میں کوئی بہت زیادہ سرمایہ ملتا ہی نہیں. اسی طرح اسی دہائی میں رستم علی بجنوری نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، روہیلوں کی تاریخ پر، جو ابھی تک معلومات کے مطابق، دستیاب معلومات کے مطابق پہلی تاریخ ہے جو اردو میں لکھی گئی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہنے کو تاریخ ہے اس کا موضوع، لیکن وہ متن اردو نثر کے مطالعے کے اعتبار سے بھی اہم ہے. ہم نے اصل میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو بھی ابھی تک صحیح طرح مرتب کر کے شائع نہیں کیا گیا. اس کا ایک ایڈیشن چھپا تھا جس میں اس مخطوطے کا عکس لے کے اس کو چھاپ دیا گیا تھا، شروع میں کچھ تعارف لکھ دیا گیا. جی وہی تھا. اور اسی طرح آپ یا شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے جو تراجم قرآن ہیں، ان کی باقاعدہ ایڈیٹنگ بھی اس کے کچھ حصوں کی بہرحال ہمیں ہونی چاہیے، اردو نثر کے نمونے کے طور پہ یعنی بے شک ادبی متن نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو بات آپ نے کی بہت اچھی، یعنی اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کو ہم جو ہے وہ مختلف ڈسپلن میں، ایک اردو بڑی زبان، کوئی بھی زبان بڑی زبان تب بنتی ہے جب وہ مختلف ڈسپلنز میں اپنا اظہار کر رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اردو یہ شروع سے کر رہی ہے، لیکن اس کے نمونوں کی جو دستیابی ہے وہ ہمارے پاس چونکہ کم ہے. 19ویں صدی کے اوائل میں جو اردو صحافت کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت اس مطالعے کی بہت ضرورت ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کو ہم
پہلے وہ متون میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے سامنے رکھیں گے تو کر سکیں گے کہ زبان میں تبدیلیاں کیسے صحافت کے ذریعے آنا شروع ہوئی, ذخیرہ الفاظ میں وسعت پیدا ہوئی, اس میں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہونا شروع ہوئے. وہ متن ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. نئے زمانے میں ہم آ کے کارپس کی بات کرتے ہیں. جی 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 کہ مطلب ایک جو لفظ آپ کے پاس ہے وہ کس کس حوالے سے کس کس زمانے میں کس کس معنی میں استعمال ہوتا رہا, کس کس متن میں استعمال ہوتا رہا. بالکل ایسے ہی. تو ظاہر جب آپ اس کے نمونے فراہم کرنے لگیں گے جی ایسے ٹھیک ہے, تو وہ صرف ادب تک تو محدود نہیں ہوں گے. جی ایسے ہی. تو اس وجہ سے اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ جو ادبی معاملات ہیں ان پر تدوین کا کام ہو چکا یا اس پہ ضرورت نہیں ہے, تو ہمارے جو باقی دیگر زبان کے حوالے سے متون ہیں وہ تو اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ یعنی ابھی اس کی بہت ضرورت ہے, تو ہمیں اپنے طالب علموں کو یہ کہنا چاہیے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا طالب علموں والا سلسلہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں کم سے کم اپنے نصابات میں اس کا ایک مستقل حصہ موجود رکھنا چاہیے, اس لیے بھی کہ صرف ٹریننگ کے غرض سے کہ طالب علم کی تربیت تو کم سے کم ہم کر دیں کہ ایک سکل ہے, آپ اس کو سیکھ لیں. آپ کا مزاج نہیں ہے نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم سے کم آپ جیسے ترجمہ ہے ایک سکل ہے, آپ بے شک مزاج نہ رکھتے ہوں لیکن آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ ایک ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ جو ہے نا میرے خیال میں یعنی ذرا تھوڑا بڑے پیمانے پر اس کو کرنا چاہیے کہ آپ جب پہلے سیمسٹر میں لے آتے ہیں لوگوں کو یا اس کے بعد تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں تو کچھ ایسے طالب علموں کا جن کا رجحان اس طرف ہے جی ان کو تو اس کی ریگرس یعنی بامشقت ٹریننگ اس کی دینی چاہیے. بالکل, تاکہ وہ ضروری ہے نا, یعنی سارے سب کا تو نہیں ہوتا, یعنی سب کو نہ سکھائیں, لیکن جن کا ایپٹیچیوڈ ہے, جن کا اس طرف کو رجحان ہے, جو میلان رکھتے ہیں, جن کی طبع اس طرح کی ہے, بالکل درست ہے. یہ چند لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ ظاہر آپ کے لیے مفید. اور کم سے کم یہ ہے کہ جو ہمارے نصابات ہیں وہ ٹھیک اچھے بنے ہوئے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ نصابات اطمینان کے قابل نہیں ہیں, لیکن اس میں عملی مشقیں زیادہ شامل ہونی چاہیے. ایسے کہ اساتذہ جو ہیں وہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہ کریں, ان کو عملاً بھی چند ایک چیزیں فراہم کریں کہ بھائی کم سے کم اسے پڑھنا بالکل آپ کو آنا چاہیے. یعنی نالج کے ساتھ ساتھ اسکل جو ہے, ٹریننگ بھی, اسکل کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس عکس موجود نہیں ہے یا ہم نہیں دستیاب کر سکتے. کئی ایسے متون ہیں جن کو صرف عکسی طور پہ چھاپا گیا ہے اور وہ کتابی صورت میں ہمارے پاس اپنے زمانے کے لوگوں سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے. ابھی تک مطلب اقبال کی جو کتابیں ہیں ان کے تدوینی ایڈیشن موجود نہیں ہیں, یعنی ہمارا سب سے بڑا شاعر. جی 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 بالکل. تو اس کو اس کی کتابیں آپ کے پاس صحیح متن کے ساتھ جو ہے آتھینٹک اس طرح سے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ظاہر ہے جب اتنے بڑے شاعر کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. طالب علموں کو لازماً اس طرف صرف اس غرض سے آنا چاہیے کہ کم سے کم وہ ایک سکل جو ہے اس کی تربیت حاصل کر لیں. باقی مزاج تو اپنا اپنا جیسا ہوتا ہے سب کا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. تو بات یہاں تک پہنچی کہ تدوین کے بارے میں جو ہم بات سنتے رہتے ہیں عام طور پر, اور اس کے کم اہم ہونے کے بارے میں یا اس کے آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کے بارے میں جو ایک مغالطہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تدوین کے پورے اسکوپ کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ پورا اس کا دائرہ کیا ہے, کتنا کام ہے تدوین میں, تو پھر ہمیں اس کی ضرورت جو ہے وہ ہمہ وقت موجود ہے اور اس کی ضرورت کا احساس بھی ہمیں ہوتا رہے ساتھ ساتھ. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت عنایت فرمایا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.